Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. جی ہسٹری آف اسلام صاحب، آپ کا کیمرہ اوپن ہے، تو کیا آپ اوپن کیمرہ کے ساتھ بات کرنا چاہیں گے یا آپ اپنا کیمرہ بند کریں گے؟ کیمرہ بند کریں گے. تو آپ یہ دیکھیں نیچے آپ کو کچھ بٹن دکھائی دے رہے ہوں گے، وہاں پہ ایک ویڈیو کیمرہ کا ایک آئیکن ہے، اس پہ اگر آپ ایک بار ٹچ کریں گے تو آپ کا کیمرہ بند ہو جائے. جی بند ہو گیا. کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، سن رہا تھا آپ ہی کا ویڈیو اسلام کے بارے. آپ کیا جانکاری دے رہے تھے، بتا رہے تھے کہ اسلام وہی لوگ مانتے ہیں جو اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، یعنی جو عقل نہیں رکھتے. میں نے تو سر ایسا کوئی کلیم نہیں کیا. یہ تو اصل میں آپ کے قرآن کا کلیم ہے، سمن بکمن عمن فہم لا یرجعون لا یعقلون. وہ عقل نہیں رکھتے ہیں، وہ اندھے ہیں، گونگے بہرے ہیں. تو سر آپ قرآن کی آیت کو میرا اسٹیٹمنٹ بنا کر کے کیوں بتا رہے ہیں؟ نہیں، آپ نے اسی ٹائپ کا کوئی لہجہ بولا کہ اسلام کو ماننے والے گویا کہ عقل نہیں رکھتے ہیں، اسی لیے وہ اسلام کو مانتے ہیں، فالو کرتے ہیں. جو میں نے ایسا نہیں کہا. میں آپ کو تھوڑا سا کریکٹ کر ہو دیتا ہوں، سکتا غلط فہمی ہوئی ہو ہے. سکتا ہے ہو سکتا ہے. تو آپ جی کا کیا خیال؟ میرا خیال یہ ہے کہ اسلامک خدا اور اسلامک نبی میں ایمان رکھنے والے لوگوں کا جو ایمان ہے وہ بے بنیاد ہے، بیس لیس ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. آپ سر یہ آپ مانتے ہیں کہ پوری دنیا کا کوئی بنانے والا ہے، کریٹر ہے؟ ہو سکتا ہے سر. ہو سکتا ہے یعنی پکا آپ کو معلوم نہیں؟ آپ کو پکا معلوم ہے سر؟ ہاں، ہم کو پکا معلوم ہے. ہمارا قرآن کہتا ہے، جو ہمارے نبی لے کر آئے وہی تو وہ ایک بات کہتا ہے نا. ہے آپ کی جو پکا کی نالج ہے نا، جو پکا ایمان ہے، وہ جی سر. صرف اور صرف ایک کتاب کے اوپر مبنی ہے. ایک کتاب کی بنیاد پر وہ آپ کا جو ایمان، وہ پکا جو جانکاری ہے، جو پکا ایمان ہے، وہ کھڑا ہوا ہے. اس کے علاوہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. نہیں سر، دیکھیے یہ کتاب کون لے کر آئے ہیں؟ جو نبی نہیں، لے کر وہ بھی آپ آئے کے ہیں. ایمان کا حصہ ہے. وہ بھی آپ کے ایمان کا حصہ ہے. یہ کتاب کس کی ہے یہ بھی آپ کا ایمان ہے. وہ کتاب کس کے ذریعے آئی ہے یہ بھی آپ کا ایمان ہے. کس پر آئی ہے یہ بھی آپ کا ایمان ہے. جی. اور وہ سب آپ کو کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ اسی کتاب سے. تو میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ایمان کا اور آپ کی پکی جانکاری کا جو معیار ہے، جو بنیاد ہے، وہ صرف ایک کتاب ہے. رائٹ سر؟ نہیں سر، جو ہمارے نبی بول کر گئے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اگر نبی بھائی نبی نے جو بولا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو آفٹر آل کتاب ہی پر آپ کا ایمان ہے نا. ہمارا کتاب ہی پر ایمان ہے، نبی کے کہنے کی وجہ سے، کیونکہ نبی سچے تھے. اور وہ نبی ہے یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ وہ سچے ہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا زندگی میں. یہاں تک کہ ان کے دشمن بھی ان کو صادق اور امین کہتے تھے جب تک وہ نبی نہیں بنائے گئے. صادق الامین نہیں پوچھ رہا ہوں. میں صادق الامین نہیں پوچھ رہا ہوں. کیا بھائی میں پوچھ رہا ہوں وہ نبی ہے یہ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے؟ وہ بتائے ہیں جنہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں، اور ان کے دشمن کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بتائے. جی سر. آپ کو سامنے سے مل کے بتائے ہیں؟ وہ نہیں، سامنے سے مل کے نہیں بتائے ہیں. یہ تو جو روایت چلی آئی ہے، قرآن کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے، حدیث کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ محمد صاحب جو پیغمبر بن کر مکہ میں آئے، یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ محمد ایک ہستی ہیں جو مکہ میں اگر مانتا تو پھر میں مسلمان ہوتا نا میرے بھائی. مسلم کیوں ہوتا؟ نہیں، آپ محمد کے وجود کو مانتے ہیں کہ نہیں سر؟ نہیں، میں کیسے طے کر سکتا ہوں محمد کے وجود کو جب میں پرسنلی ملا نہیں؟ دیکھیے آپ میرے میں فرق پتہ ہے کیا ہے ہسٹری آف اسلام بھائی؟ کہ آپ مانتے ہیں. جی. آپ مانتے ہیں، اور وہ جی مانتا آپ کی کسی بھی چیز پر ہو سکتی ہے. ایک نبی پر ہو سکتی ہے، ایک کتاب پر ہو سکتی ہے، ایک فرشتے پر ہو سکتی ہے، ایک خدا خالق کائنات پر ہو سکتی ہے. لیکن ان سب چیزوں کو آپ مانتے ہیں کیونکہ بذات خود آپ نے ان سب چیزوں کو دیکھا نہیں ہے. یہ صرف آپ کے ایمان کا حصہ ہے. اس لیے آپ مومن ہیں، ایمان والے ہیں.
میں ان سب چیزوں کو اس لیے نہیں مانتا ہوں کیونکہ میں نے ان سب چیزوں کو بذات خود دیکھا نہیں ہے، اس لیے میں غیر مومن ہوں۔ یعنی آپ کہتے ہیں کہ محمد نام کا کوئی آدمی اس دنیا میں آیا ہی نہیں تھا، یہ آپ کہنا میں چاہتے ہیں کہتا سر؟ ہوں میں کہتا ہوں میں نے دیکھا نہیں ہے محمد کو، اور نہ محمد کے ہونے کے کوئی پکے ثبوت، پراپر ایویڈنس ہماری دنیا میں، ہمارے زمانے میں موجود ہیں جس سے میں یہ طے کر پاؤں کہ محمد تھے کہ نہیں تھے۔ محمد کا ذکر اگر کہیں ملتا ہے تو وہ صرف اور صرف اسلامک مذہبی کتابیں ہیں، اس کے باہر محمد کا ذکر کہیں نہیں ملتا۔ نہیں، بہت سارے جو عیسائی علماء ہیں ان لوگوں نے بھی محبت ان کی بھی کا بات میں ذکر کیسے کیا مان ہے۔ لوں؟ ان کی بھی تو اپنی کتابیں ہیں عیسائی علماء کی۔ نہیں سر، آپ کس کی کتاب مانیں گے؟ عیسائی علماء بھی تو مذہبی ہے نا، مجھے تو ایسا کوئی ریشنل آدمی لا کر کے دو نا جس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہ ہو۔ یعنی آپ کسی مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہے سر؟ میں لیکن کسی مذہبی کتاب کے کیے ہوئے دعوے کو صرف مذہبی کتاب کے اعتماد پر سچا نہیں مانتا۔ اچھا، نہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ محمد تھے ہی نہیں، ہم ملے ہی نہیں، اس لیے ہم مانتے ہی نہیں کہ محمد۔ ایک منٹ پھر سے جو ہے لاجیکل فیلیسیز کا استعمال کر رہا ہوں۔ میں نے نہیں کہا ہے اللہ نہیں ہے، میں نے نہیں کہا ہے کہ محمد تھے ہی نہیں، میں نے کہا مجھے نہیں پتا کیونکہ میں نے دونوں کو دیکھا نہیں اور نہ میرے پاس دونوں کے ہونے کا پروف ہے، تو مجھے نہیں پتا کہ تھے کہ نہیں تھے۔ میں نے نہیں کہا کہ محمد نہیں تھے، میں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ آپ کو پتا نہیں ہے، یہی کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ پروف کو نہیں ہے نا پتا میرے نہیں پاس، کیونکہ آپ کے میرے پاس پاس پروف پروف نہیں ہے نا نہیں۔ بھائی ہونے کے، اس لیے میں نہیں مانتا کہ تھے کہ نہیں تھے۔ یہ ہے میرا اچھا جواب۔ چلیے، مان لیتا ہوں آپ کی بات، کچھ دیر کے لیے میں مان لیتا ہوں، لیکن آپ کس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں؟ مان لیجیے ایک آدمی مذہب ماننے والا ہے اور انسانیت کی طرف۔ آپ انسانیت کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کا جی کہنا ہے کہ لوگ انسانیت کو مانے، مذہب کو نہ مانے، جی۔ یہی کہنا ہے سر؟ نہیں، مذہب کو بھی مانے، اگر مذہب ان کو انسانیت کے خلاف تعلیم نہیں دے رہا ہے تو ایسے مذہب کو مانے، مجھے کوئی دقت نہیں ہے۔ مجھے آپ صرف نے کہا سنیے ایک منٹ، مجھے صرف اس مذہب اور اس مذہبی تعلیمات کے ماننے سے اعتراض ہے جو کسی ماننے والے کو انسانیت کے خلاف حکم دیتی ہو اور انسانیت کے خلاف کوئی عمل کرنے کی ترغیب دیتی ہو۔ مجھے بس اس تعلیمات سے اور اس مذہب سے دقت ہے، باقی ساری دنیا اپنا مذہب مانے، مجھے کوئی دقت نہیں۔ اب میں آپ سے ذرا پوچھتا ہوں، انسانیت کی ڈیفینیشن کیا ہے آپ کے نزدیک؟ آپ یہاں پر مجھے انسانیت کی ڈیفینیشن بتانے بیٹھ گئے ہیں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم آپ حضرات سے، جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، آپ سے تو بھائی مجھے انسانیت کی ڈیفینیشن نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کی انسانیت کی ڈیفینیشن تو آپ کا قرآن آلریڈی دے چکا ہے، اور وہ انسانیت کی ڈیفینیشن جو آپ کا قرآن دیتا ہے اس سے زیادہ حیوانیت کی ڈیفینیشن اس دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ کو قرآن کہتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 32 میں، من ازل ذالک قطبنا علی بنی اسرائیل انہو من قتل نفس بغیر او فساد فی الارض۔ کسی انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے اگر وہ انسان کسی کا قاتل نہیں ہے اور زمین میں فساد نہیں پھیلاتا ہے، تو صرف اس انسان کا قتل جائز ہے جو نہ تو کسی کا قاتل ہو اور نہ زمین میں فساد پھیلاتا ہو، اس کا قتل قطعی جائز نہیں ہے۔ اس کا جائز ہے جو فساد کر رہا ہو اور کسی کا قاتل ہو۔ اور اگلی آیت میں آپ کو قرآن کہتا ہے کہ بے شک کفر اور شرک اس دنیا کا سب سے بڑا بدترین فساد ہے۔ تو آپ کے نزدیک تو میرے بھائی جتنے بھی مشرک ہیں، جتنے بھی کافر، آمین، آپ کے قرآن کے نزدیک وہ سارے کے سارے فسادی ہیں، اور وہ انسانی نہیں ہے، کیونکہ آپ کا قرآن ان کو خود کہتا ہے کہ یہ کتے ہیں، بندر ہیں، سور ہیں، جانور ہیں، چوپائے ہیں سورہ ابراہیم میں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ تو یار جو آپ کا خدا، آپ کا کلام جو انسانوں کو انسان نہیں مانتا اس وجہ سے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، ان سے میں ڈیفینیشن پوچھوں گا انسانیت کی، آپ لوگوں کو سیریسلی لگتا ہے کہ آپ لوگ یہ حق رکھتے بھی ہیں کہ آپ ڈیفینیشن مجھے انسانیت کی بتا سکتے ہیں؟ آپ کو یہ حق ہے بھی؟ جی، ہسٹری آف اسلام بھائی۔ سر آپ نے کہا کہ قرآن نے لوگوں کو کہا ہے کہ وہ جانور ہے، سور ہے، بندر ہے، کن لوگوں کے بارے میں کہا ہے سر؟ مشرکین اور کفار کے بارے میں۔ یہ مشرکین اور کفار جو تھے نا سر، ان لوگوں نے مسلمانوں پر اتنا ظلم کیا کہ ان کو مکے سے نکلنے پر مجبور کیا۔ جو مسلمان ہوتے تھے شروع اگر میں دلیل مانگوں گا نا تو ذلیل ہو کر کے چلے جاؤ گے۔
मैं मैं दलील फिर दूंगा बोलूंगा, सर। दावा आप दावा देखिए, दावा वो करना मेरे साथ डिस्कशन में जिसकी दलील हाँ, पेश कर सको, ये बात तो आपने आप याद रखनी इनकार करते हैं कि मुसलमानों को मक्के में सताया नहीं गया, मजबूरन वो लोग मुझे नहीं निकले? मुझे बिल्कुल नहीं पता सताएगा नहीं सताएगा, क्योंकि मेरे पास दलील नहीं है। आप तो दलील आप मुझे पेश करते हैं, मैं मान लूंगा। हाँ, तो किस चीज की, यानी मुसलमानों को जो तकलीफें दी क्या गई, आप आपका इसकी दलील, क्या आप आपका इसकी दलील क्या मानते हैं आपका सर? क्या आपका कुरान कहता है, क्या आपका कुरान बिल्कुल। कहता है अब कुरान कि क्या मक्का कहता है, के जरा लोग, हमको भी बोलने दीजिए। कुरान कहता है सूरह मुम्तहिना में, युखरिजून रसूल व इय्याकुम अन तुमिनु बिल्लाहि रब्बिकुम, वो लोग रसूल को और मोमिनों को सिर्फ इस वजह से निकालते हैं कि वो अपने रब पर ईमान रखते हैं। ओके, ये जब ये सूरह मुम्तहिना है, आयत नंबर 1 है। यही आपका कुरान कहता है कि वो लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ हिजरत करने से इनकार कर दिया है, वो तो यही चाहते हैं कि तुम भी उनकी तरह कुफ्र में पड़ जाओ, लिहाजा तुम इनकी तरह मत होना। किस वजह से कहता है? और इनको जहां पाओ इनको वहीं कत्ल कर देना। किन लोगों को? जो हिजरत करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, कुफ्र में पड़ गए और फिर गए हैं। उससे पहले आपका हाँ, कुरान सबसे पहले कहता है कि जो अल्लाह की राह में हिजरत करेंगे, अल्लाह ने उनके लिए बेहतरीन अजर तैयार कर रखा है, उनके लिए जन्नत है और उसमें नहरें हैं। उसके बाद भी जब हिजरत नहीं करी, तो उसके बाद आपको कुरान कहता है कि ये जो लोग अल्लाह के रास्ते में हिजरत करने से जो है बहानेबाजी कर रहे हैं, ये लोगों का ठिकाना जहन्नम है। तब भी लोगों ने जो है हिजरत नहीं करी, तो उसके बाद कह दिया कि ये लोग कोई खुशी से चाहते अपना घर छोड़ता है, वेट घर वेट वेट छोड़ता है, घर बार छोड़ता है। अरे वेट, फिर भाई रुक जाना, फिर भाई रुक जाना, अभी बात कर रहा हूँ। उसके बाद तीसरे में कहता है कि ये लोग जो हिजरत नहीं करना चाह रहे हैं, ये तो चाहते ही हैं कि तुम भी इनकी तरह काफी कुफर में पड़ जाओ और फिर सब एक जैसे हो जाएं। तो अगर ये फिर जाएं तो इनको जहां पाओ उनको वहां कत्ल करो। लोगों को जबरदस्ती पहले लालच दे करके, फिर धमका करके, फिर कत्ल करने की धमकी दे करके लोगों को उनके घरों से निकालने का काम आपका कुरान कर रहा है। और आप कहते हो कि इन काफिरों ने निकाला है। क्यों निकाला है काफिरों ने? सिर्फ इस वजह से कि आप अल्लाह की इबादत कर रहे थे मोहम्मद साहब। कितनी लॉजिकल बात है हिस्ट्री ऑफ इस्लाम साहब, कि एक ऐसी ऐसी कौम जो मक्का के अंदर 360 अलग अलग बुत रख करके, अलग अलग कबीलों के, वहां पर एक साथ जमा होकर के उसका तवाफ करती है, इबादत करती है। वो 361वां खुदा आ जाने की वजह से मोहम्मद साहब पे जुल्म करती है और उनको वहां से बाहर निकाल देती है ना? कितनी लॉजिकल बात है आपकी ये, कितनी लॉजिकल बात है। मैं मानता हूं अरब के लोग जो थे वो आपस में फितना फसाद मचाया करते थे, वो लड़ा करते थे, उनके झगड़े होते थे, उनमें प्रॉब्लम्स थी। वो ट्राइब कबीले के कबीले एक दूसरे के साथ लड़ते भिड़ते रहते थे। उनके अंदर इज्जत का और ऊंचे खानदान को रसूख का इन सब का रिवाज था। लेकिन उनकी लड़ाई अगर किसी एक चीज पर नहीं थी, तो वो लड़ाई इसी पर नहीं थी कि उनके अपने अकीदों, उनके अपने माबूदों को लेकर उनकी कोई लड़ाई नहीं थी। वो लात, उज्जा और मनात को एक जगह पूजते थे। वो 360 आइडल जो मूर्तियां थी उनको मक्के में रख करके एक साथ उनका तवाफ करते थे। वो आग जलाते थे, एक साथ उसके सामने कुर्बानियां क्या करते थे। उनको किसी एक दूसरे के अकीदे से कोई तकलीफ नहीं थी। फिर मोहम्मद साहब के अकीदे से तकलीफ क्यों हो गई? क्योंकि मोहम्मद साहब ऐसे पहले शख्स थे जो कहते थे कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, मुझे उसका रसूल मानो, और तुम्हारे ये जितने माबूद, जितने भी बुतों की तुम इबादत करते हो, अल्लाह इन सबको जहन्नम में जलाएगा। तुम्हारे रसूल अल्लाह उनके माबूदों की ब्लास्फेमी करते थे, गुस्ताखी करते थे, इसलिए उनको तकलीफ होती थी। कब मानोगे तुम ये सच्चाई? किस चीज का हवाला दे रहे हैं आप मुझे? मुसलमानों पर जुल्म और सितम की जो पहाड़ तोड़े गए, मुसलमानों को मजबूर किया गया, इन चीजों का हवाला आपको देना चाहता हूँ मैं सर। मैंने आपको उसका रीजन बता दिया कि अगर किसी के साथ ऐसा किया भी गया है तो क्यों किया गया? क्योंकि आप दूसरों के माबूदों को गालियां दे रहे थे, आपके रसूल और आपके साहबा उनकी गुस्ताखी कर रहे थे। तो वो क्या करते? सुनते रहते बैठ करके। अभी यहाँ कोई इंसान दुनिया में सर, अल्लाह को गालियां सर दे या एक नबी को आदमी गालियां जो है दे, ना, आप लोग सुनते हो? एक आदमी पूरे आप कौम लोग पर सुनते भारी हो? नहीं पड़ सकता है, वो मजलूम है। और कौन शुरू शुरू मजलूम में है? जो लोग शुरू में मुसलमान हुए, हजरत बिलाल हबशी, हजरत मिकदाद, हजरत सुहैब रूमी, जो शुरू में मुसलमान हुए स्टार्टिंग में, उन लोगों पर बहुत जुल्म किया गया। हजरत अम्मार रजी अल्लाह तआला अन्हु को इतनी तकलीफें दी गई, हजरत यासिर शहीद हो गए, हजरत सुमैया शहीद हो गई, अबू जहल ने हजरत सुमैया को बर्छी मारा और वो शहीद हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर वो लोग ओजड़ी डालते थे और हंसते थे, लोटपोट हो जाते थे। सारे दलाइल मैं दे सकता हूं अगर आप ये बोलोगे, सब आपको अगर आप कहाँ से पता इनकार चला? करते हैं सर। सर हाँ? ये सब आपको कहाँ से पता चला? सब हदीस की किताबों से सर।
وہ حدیث کی کتابیں کس نے لکھی ہیں؟ جنہوں نے بھی لکھی ہے آپ اس کو غلط مانتے ہیں تو بولیے, آپ کنہوں ان نے کا لکھی ہے؟ ڈینائی, ہاں جنہوں نے بھی لکھی ہے آپ کنہوں ان نے کو, لکھی ہے؟ جنہوں نے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کنہوں نے آپ لکھی ہے؟ حدیث, آپ حدیث کی بات مانتے ہیں, آپ حدیث پر بات کریے گا. ابھی میں تیرے اللہ کو نہیں مانتا, تیرے نبی کو نہیں مانتا, تیری قرآن کو نہیں مانتا, تو حدیث کیا چیز ہے؟ میرے ماننے کی بات بار بار مت کیا کر بھائی, کیوں اتنا لوجیکل بات کرتا ہے؟ تم اگر قرآن میں سے اگر کیوں دلیل دے رہے ہو؟ ہولڈ صبر, اگر میں مانتا تو پھر میں ایکس مسلم کیوں ہوتا بھائی؟ میرے دماغ میں گڈھا تھا کہ میں حدیث بھی مانتا, میں قرآن بھی مانتا, میں نبی کو مانتا, اللہ کو مانتا, پھر کہتا میں ایکس مسلم ہوں. مجھے پاگل کتے نے کاٹا تھا. میں نہیں مانتا ان سب چیزوں کو, اور میں تمہیں اس کے بارے میں آلریڈی پہلے سے بتا چکا ہوں کہ بھائی میں ماننے والا نہیں ہوں, میں جاننے والا ہوں. تم ماننے والے ہو, تو تم مانتے ہو اگر کسی چیز کو تو کس کو مانتے ہو وہ میں پوچھ رہا ہوں. تم نے کہا کہ میں اس کو اس کی دلیل دیتا ہوں کہ مسلمانوں پہ ظلم کیا گیا. میں نے بولا کہاں سے پتا چلا؟ آپ نے کہا حدیث سے. میں نے کہا حدیث کس کی؟ تو پہلے تو اس کا جواب نہیں دے پا رہے ہو, حدیث کس کی؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ آپ میرا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. حدیث لکھی ہے آپ کے مسلمانوں نے. اب ایک ڈاکوؤں کا گروپ, ڈکیتوں کا گروپ کیوں لکھے گا کہ ہم نے ڈاکہ مارنے کے لیے وہاں پر گئے تو ہمارے 2 لوگوں کو پکڑ کے کسی نے کوٹ دیا؟ کیوں لکھے گا وہ تو کہے گا ہم تو راستے سے جا رہے تھے, ہم کو پکڑ کر کے وہاں گاؤں والوں نے خوب پیٹا, ہماری کوئی غلطی نہیں تھی. اور جب مسلمان ہی لکھنے والے ہیں حدیث تمہارے, تو تم اپنی حدیث میں اپنے فیور کی بات لکھو گے نا. میں کیوں مانوں کہ وہ تمہاری بات سچی حدیث میں لکھی ہوئی؟ میرے پر کیا حجت ہے ماننے کی, بتاؤ بولو. ارے بھائی حدیث کی بات نہیں کریں گے, قرآن کی بات نہیں کریں گے تو چھوڑ دیجئے, پھر لاجک پر بات کیجئے. پھر تو آپ پہلے بھی کیا دلیل بولا مت تھا؟ دیجئے, ہم بھی دلیل نہیں دیتے ہیں, آپ بھی دلیل مت تو دیجئے, لاجک پہلے پر کیا بات بولا, کیجئے. پہلے کیا بولا تھا میں نے؟ یہی تو بولا تھا نا کہ محمد کا ذکر اسلامی کتابوں کے باہر ہے ہی نہیں, مذہبی کتابوں کے باہر ہے نہیں محمد کا ذکر, تو تو کیوں پھر مانوں؟ محمد کا ذکر ہی چھوڑ دیجئے, آپ دنیا پر بات کیجئے. یہ دنیا کیسے وجود میں آئی, اس کا کوئی کریٹر ہے کہ نہیں, آپ یہ بتائیے. پھر اس پر بحث کیجئے. آپ جب ٹھیک ہے, حدیث نہیں مانیں گے, قرآن نہیں مانیں گے, تو دنیا پھر کیسے, ٹھیک ہے اس پہ بات کرتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. دنیا کیسے وجود میں آئی مجھے نہیں پتا, کیونکہ میں اس وقت تھا نہیں. دوسرا جواب, اس کا کوئی کریٹر ہے کہ نہیں ہے مجھے نہیں پتا, کبھی میری ملاقات نہیں ہوئی اس سے. آپ بتاؤ. ایسے لوگوں کو کہا گیا قرآن میں یتبعوہم الغاوون الم تر انہم فی کل میں تو واد اسے مانتا ہی نہیں. یہیمون. نہ ابھی بھائی, نہ ابھی بھائی, تمہاری میری ابھی تمہاری میری کیا بات یہ ہوئی؟ کسی ابھی ایک تمہاری جگہ میری کھڑے بات نہیں ہیں. لوجک پہ بات کرنے والے تھے نا, دیکھ چلے گا نہ قرآن ان پہ, کے پاس خدا کی کوئی دلیل ہے, نہ پھر ہونے. چلے گا. ارے بھائی صبر, تم کو بیک سٹیج کیا میں نے, تمہاری آواز نہیں آ رہی. ابھی کیا بات طے ہوئی تھی؟ قرآن حدیث پہ سے دلیل نہیں لینی تو چلو لاجک پہ بات کرتے. میں نے کہا ٹھیک ہے لاجک پہ بات کرتے تھے, تو تم نے لاجک پہ بات نہیں کری, صرف ایک سوال پوچھا کہ دنیا اپنے آپ بن گئی, کس نے بنایا اور کب بنی, ہے نا؟ اور اس کے بعد میرے بارے میں اوپینین دینے کے لیے پھر قرآن پہ جب مار دیا تم نے. بھائی میں اسے مانتا ہی نہیں قرآن کیا کہتا ہے. قرآن تو ایک اور چیز کہتا ہے, پتا کیا کہتا ہے قرآن؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اے نبی ہم نے جو کچھ تجھ پہ نازل کیا ہے, اگر تجھے اس میں کوئی شک و شبہ ہے تو جا کر کے ان سے پوچھ جن کو ہم نے پہلے نازل کیا تھا, یہودی سے. آپ کے نبی کی نبوت کو ویریفائی کرنے والے کون ہیں؟ یہودی ہے. اگر یہودی یہ کہیں گے نا کہ یہ کلام ویسا ہی ہے جیسا ہمارے خدا کا کلام ہے, تو ہی وہ تمہارا کلام سچا ہے. اور اگر یہودی یہ کہیں گے کہ یہ نبی سچا ہے, تو تبھی تمہارا نبی سچا ہے. یہودی کہتا ہے کوئی آج تمہارے کلام کو سچا اور تمہارے نبی کو سچا؟ نہیں کہتا. جواب ہے نہیں کہتا. تو تم اپنے اس قرآن کی دلیل مجھے مت دو جو خود بے دلیل ہے, جو خود دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ ہے, جو خود محتاج ہے دوسری کمیونٹی کا. یہودی رات دن تم کو گالیاں دیتے ہیں, تمہارے نبی کو جھوٹا نبی کہتے ہیں. تم مجھے کہاں کی دلیل لا کر کے دے رہے ہو؟ میں نہیں مانتا تمہارے اس قرآن کو. بھائی میرے سے لاجک پہ بات کرو. جی اسلام صاحب. ارے بھائی ٹھیک ہے, آپ قرآن کو نہیں مانتے, حدیث کو نہیں مانتے, سب تو بول دیا. آپ قرآن کو بھی نہیں مانتے, آپ حدیث کو نہیں مانتے, پھر انسانیت کا درس دیتے, اور اس کے بعد آپ جانوروں کی قتل کرنے کو جائز بھی ٹھہراتے کہ زندہ رہنے کے لیے جانوروں میں نے کو قتل کر کب سکتے. یہ کون سی انسانیت ہے بھائی, کس چیز کا کیا درس ڈنگر ہے, دے رہے ہو کیا آپ؟ کا ڈنگر ہے؟ باؤنڈری ہم کو سمجھ میں نہیں اپنی آ طرف رہا سے ہے کچھ یار. بھی بولتا ہے میرے بارے میں یہ ٹھہرا تو میں وہ ٹھہرا, تو کتنا بڑا جھوٹا مکار ہے بھائی تو. میں باؤنڈری سمجھ میں نہیں آ رہا ہوں کہ کس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہو تم, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. میں سنو, تمہیں سمجھ نہیں آ رہا میں کسی کی طرف دعوت دے رہا ہوں؟ نہیں آ رہا ہے نا. پتہ ہے کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ تم اپنا جو ایمان کا چشمہ ہے نا,
اور جو اپنا ایک پنجرا ہے, دائرہ ہے جو ایک تمہارا قرآن و سنت کا, تم اس سے باہر نکل کے کچھ سوچ ہی نہیں سکتے, اور تم سننا ہی نہیں چاہتے, سوچنا ہی نہیں چاہتے, اس لیے تم نہیں سمجھ پا رہے ہو میری بات. کیونکہ میرا جو دائرہ ہے وہ ہیلو سر, کسی سنیے سنیے, آپ جو ہے نا روٹی چاول کھانا چھوڑ دیجئے, کیونکہ آپ روٹی چاول کھاتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں نا, تو بے شمار کیڑوں کو مار کر کے زندہ رہتے ہیں. میں نے کہا میں انسانیت کو مانتا ہوں, میں نے یہ نہیں کہا میں کتیت کو مانتا ہوں, میں نے یہ نہیں کہا میں بلیت کو مانتا ہوں, میں نے یہ نہیں کہا میں ہاتھیت کو مانتا ہوں, چیتیت کو مانتا ہوں, شیریت کو مانتا ہوں. ابے جانور کی بات کر رہا ہے, تجھے تو جانور کے بارے میں, کیٹ کے بارے میں, کیٹانو کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ تو کیا بات کر رہا ہے. ڈنگر میرے, میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ بھائی کسی کی جانور کی جان لینی ہی نہیں چاہیے, یا میں نے کہا کہ لینی چاہیے. میں نے کہا جتنی ہنسا غیر ضروری ہو, جس ہنسا کے بغیر انسان سروائیو کر سکتا ہو, جتنی ہنسا کے بغیر یہ جیون, یہ پرکرتی, یہ سسٹم اسی طریقے سے چلایا جا سکتا ہو, اتنی ہنسا کرنا ہی لاجیکل ہے. اس سے زیادہ ہنسا کرنا اگینسٹ آف مورالٹی ہے, اگینسٹ آف ہیومینٹی ہے, اگینسٹ آف نیچر ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں, جو تیری سمجھ میں نہیں آئے گا بات. تو جو اناج کی بات کرتا ہے, تو جو روٹی چاول کی بات کرتا ہے, اتنی ہنسا کرنا جو ہے وہ مجبوری ہے, مجبوری ہے. کیونکہ اگر پیڑ پودے کو کاٹ کر کے یا ان کو کھود کر کے ان سے سبزی اور کھانے کی چیزیں, اناج وغیرہ نہیں نکالا جائے گا, تو انسان کا جو لائف ہے, جو زندگی ہے, وہ نہیں چل پائے گا, وہ سروائیو نہیں کر پائے گا. تو اس لیے اتنی کرنا ضروری ہے, وہ غیر ضروری نہیں ہے. لیکن ایک انسان اگر چاہے تو ہری سبزی کھا کر کے, دال چاول روٹی کھا کر کے سروائیو کر سکتا ہے. اس کے بعد جا کر کے اگر وہ مرغے کو کاٹ کر کے کھاتا ہے, بکرے کو کاٹ کر کے سبزی بنا کر کے کھاتا ہے, تو پھر اتنی ہنسا جو ہے وہ غیر ضروری ہے, اور اس کو ہنسا مانا گیا ہے. کیونکہ تمہارے پاس اس کا آپشن موجود ہے کہ تم اس کے بنا بھی سروائیو کر سکتے تھے, لیکن تم نے اس کے ساتھ سروائیو کیا, تو یہ اگینسٹ آف ہیومینٹی ہے. یعنی کہ تم نے ایک دوسرے کی جان لی جس کو جان دینے کا ادھیکار تمہارے پاس میں نہیں تھا, یا جس کی جان لینے کا ادھیکار تمہارے پاس میں نہیں تھا. اس کو کہتا ہوں میں اگینسٹ آف ہیومینٹی. آئی بات سمجھ میں؟ لیکن بھائی یہ بات تجھ کو نہیں سمجھ میں آئے گی, کیونکہ تیرا چشمہ ایمان والا ہے جو قرآن اور حدیث سے چلتا ہے, اس کے علاوہ تجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. سنو, تم دن رات قرآن حدیث کا جو درس دیتے ہو اور بیوقوف لوگوں کو بلا کر اسٹریم کراتے ہو, آج میں جب بات کرنے بیٹھا ہوں اور پوچھتا ہوں تم سے دلیل, اور دینے کے لیے دلیل تیار ہوں, تو تم پیچھے ہٹ رہے ہو. تم کہتے ہو ایکس مسلم, ہم ہسٹری پڑھے, ہم حدیث پڑھے, ہم قرآن پڑھے. کتنا پڑھے ہو؟ دلیل میں دے رہا ہوں تو تمہاری ہوا لگ جا رہی. پھر تو میں ذرا جاننا چاہتا ہوں تو تم کتنا پڑھے ہو, یہ میں جان نہیں سکتا ہوں کہ کتنا پڑھے ہو. تو پھر ایک کام کرو, تو پھر میرے سے نا قرآن سے کوئی ٹاپک سلیکٹ کرو, اور پھر میرے سے اس ٹاپک پر چلنا ہو, جس ٹاپک پر, ہر ٹاپک پر ہم تیار ہیں. سنو, ایک دم ایرا غیرا نتو خیرا کو لے کے بیٹھ کے سوال پوچھتے ہو, جس کو نہ قرآن آتا ہے نہ حدیث آتا ہے, اور دکھاتے ہو کہ ہم بہت قرآن حدیث کو جاننے والے ہیں. آپ کو سب آتا ہے, اتنا آتا ہے, اپنے آپ کو ایکس مسلم کہتے ہو, تو بتاؤ حدیث پر بات کرو, قرآن پر بات کرو, تاریخ پر بات کرنا ہے. تجھ کو تو آتا ہے نا قرآن حدیث, تو چل نا تیرے سے بات کرتے ہیں. تو کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی لوگ مسلمان ہماری اس ٹیم میں آتے ہیں ان کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے, اور ہم ان کو دکھاتے ہیں کہ ہمیں سب آتا ہے, تمہیں کچھ نہیں آتا. آج تو آیا تو تیرے کو سب آتا ہے نا بھائی. تم جاہل جپاٹ ہو, سمجھے نا, تم کو آتا جاتا ہی نہیں ہے کچھ. ابھی جب میں سن بے چوتیے, یہ جو تو لینگویج بول رہا ہے نا, یہ لینگویج ہم تیرے سے اچھی بول سکتے ہیں, اور تجھے گالی سے اچھی دے سکتے ہیں. لیکن میں تیرا یہ بھرم دور کرنا چاہتا ہوں کہ تجھے بہت قرآن حدیث کا پتا ہے, تو میں تیرے ساتھ قرآن حدیث پہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. کیا تو میرے ساتھ قرآن حدیث پہ ڈسکس کرنا واقعی میں 10 مسلمانوں کو شہید کیا گیا. تم مسلمانوں کا مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہوتا ہے, یہ بھونکنا چلانا کتے کی طرح, اور سامنے والے کی بات نہ سننا. اب اگر تو قرآن حدیث کو اتنا ہی جاننے والا ہے تو چل ٹھیک ہے, میں آن ٹیبل ہوں, تو بھی آن ٹیبل, ڈسکس کرتے ہیں نا, کیوں بھونک رہا ہے؟
बताना टॉपिक, किस टॉपिक पे बात करेगा कुरान हदीस से? चल स्टार्ट अरे करना। तमीज से बात नहीं कर रहे हो मुझे टॉपिक बता दो अगर तुम्हें बात करना है, नहीं तो दफा हो जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। आप। तुम्हें कुरान जिस हदीस पे टॉपिक टॉपिक पे बात करना है, तुम फिर इंसानियत पे बात मत करो मेरे से, अगर तुम्हें कुरान हदीस पे बात करना है। नहीं तो इंसानियत की दावत दे रहे हो तो इंसानियत ही पर बात करूंगा ना। अरे तो फिर तुम्हारी कुरान में इंसानियत है कहीं? इंसानियत, पूरा इस्लाम इंसानियत ही से भरा हुआ है। अब दावा करेगा हम- कि पूरा इस्लाम इंसानियत मोहम्मद है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताए, इंसानियत जो है वो भरी पड़ी है। अब ये दावा करेगा कि मोहम्मद मेरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी फौज लेकर आए थे कि तने तनहा आए थे, ये बताइए। 7 लोग शुरू वो में लोग कौन ईमान लाए? हजरत अबू बकर फौज सिद्दीक, लेके गए थे कि हजरत नहीं उमर धर्म के फारूक थे? रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये वो तेरा, चंद। अरे सुनना यार सुनना, वो तेरा उमर फारूक, वो उसने रोमन और पर्शियन के ऊपर पूरी फौज भेजी थी कि अकेला तन्हे तनम गया था वो वहां? अरे भाई स्टार्टिंग से आसमान से फौज नहीं उतरी थी। अबे शुरू में कौन वो सी लोग फौज? मुसलमान हाँ हुए थे, तेरे पानी जो पास गुलाम की थे, जो मजबूर थे, चिल्लम चिल्ली शेख चिल्ली के औलाद, साला बात करने की तमीज नहीं है तेरे को। बेसिक डिस्कशन कैसे किया जाता है साले वो पता नहीं तुझे, भौंकने वाला कुत्ता। तेरे जैसे लोगों से बात नहीं करते हम, बदतमीज इंसान, ये डंगर। ये हमको सिखाएंगे इंसानियत आकर के यहाँ, जिनको इंसानियत का मीनिंग तक नहीं पता, ये इंसानियत का मतलब पता। पूरी फौज लेकर के आए थे वो, रोमन के सामने खड़े हुए पूरी फौज लेकर के। वो कह रहे भैया कौन हो तुम, क्यों चढ़ाई करते हो हमारे मुल्क के ऊपर? हम अरब के अंदर पैदा हुए थे, हम बद्दू थे, हम जाहिल थे, हमें कुछ पता नहीं था। उसके बाद अल्लाह ने हम पर रहम किया, हमारे बीच में एक रसूल मबूस फरमाया, हम उसकी रसालत में हैं, उसका नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हम उसकी उम्मत में हैं, हम उसके दीन की तुमको दावत देने के लिए आए हैं, लिहाजा तुम ये दीन की दावत कबूल कर लो। अगर तुम कबूल करते हो तो तुम हमारे भाई, हम तुम्हारे भाई, क्योंकि अकुल मुस्लिमीन, मुसलमान मुसलमान का भाई है। नहीं तो हमारे साथ जंग करने के लिए तैयार हो जाओ, निकाल के लाओ अपनी तलवार बाहर। वो खड़े उनके दरवाजे पे। हमको बताओगे तुम, हमको सिखाओगे तुम हमें कह रहे हो कि हमें कुछ नहीं आता। अबे तुम्हारी लुंगी और धोती खोल के रख दी है, तुम्हारे मौलवी तक साले राय तैयार करके भाग गए। एक की औकात नहीं है सामने बैठ करके डिस्कशन करने की। तुम हमें बताओगे हमें कुछ नहीं आता। एक टॉपिक तक सेलेक्ट करने की औकात नहीं है तेरी कुरान से। टॉपिक सेलेक्ट करके मेरे साथ बात तो कर 2 मिनट में, अगर तुझे ना पता चल गया कि तुझे क्या आता है और किसी को क्या आता है। चिल्ला मत यहाँ पर, सब्जी मंडी नहीं लगी हुई यहाँ पर। और ये मेरा स्ट्रीम है, ये मेरा स्ट्रीम है। यहां मैं डिसाइड करता हूं कि कौन बोलेगा और कितनी देर बोलेगा और क्या बोलेगा। यहां तेरे अल्लाह की कुदरत नहीं चलती, ना तेरी हुकूमत चलती है। तूने इंसानियत पे बात करना पसंद किया, मैंने इंसानियत पे बात की, तू दलील नहीं दे पाया मुझे उसकी। अब तुझे कुरान पे बात करना है तो ठीक है, कुरान पे बात कर, टॉपिक तय कर, कुरान पे बात कर। चीख क्यों रहा है भाई, क्यों चीख रहा है? टॉपिक तय कर, बात कर भाई। अरे भाई तेरे को स्टेज पे ऐड किया गया है, बोलना होता है भाई, तेरा माइक तो ओपन है पर बोल तो ले। चलो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुनिया में जिसको भी बॉडी बनानी होती है ना, मतलब हेल्दी शरीर चाहिए होता है, तो उसके लिए पूरा एक पैटर्न, पूरा एक कोर्स, पूरा एक सिलेबस तैयार रहता है कि आप कौन कौन सी एक्सरसाइज करने के बाद या कौन कौन सी योग क्रिया करने के बाद आप जो है ना अपने शरीर को सबल बना सकते हैं। लेकिन अक्सर लोग जो है वो शॉर्टकट लेते हैं। शॉर्टकट क्या है? प्रोटीन लेंगे, एस्ट्रॉइड लेंगे, इंजेक्शन ठोकेंगे बॉडी में, और अलग अलग जो है ना डाइट्स लेंगे और जिम जाएंगे और बोलता हम बॉडी बना रहे हैं। अब वो बॉडी बना लेते हैं, वो शॉर्टकट होता है। तो जैसे इंसान को बॉडी बनाना है तो शॉर्टकट लेकर के बॉडी बनाता है, वैसे ही अगर किसी मुसलमान को कुरान और इस्लाम को समझना होता है और ईमान को अपने मजबूत करना होता है, तो इसका एक तरीका तो यह है कि वो कुरान को पढ़े, हदीस को पढ़े, इस्लाम को फॉलो करे और ईमान की दावत दे, जैसा अल्लाह ने कहा है उसको फॉलो करे। लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी है, और इसका शॉर्टकट ये है कि वो अपनी चांद रात जो है मौलवी साहब के हुजरे में गुजारे, तन्हाई में खलवत नशीनी अख्तियार करे उसके साथ। अब जब वो इसकी खलवत नशीनी अख्तियार करेगा और रात को चांद रात के दिन हुजरे में अपनी रात गुजारेगा, मौलवी साहब की खिदमत करते हुए, पांव दबाते हुए और आलाए तनाजुल को चूसते हुए और मुस्तजनी करते हुए, तो वो जो ज्ञान है वो शॉर्टकट तरीके से सीधा शॉर्टकट तरीके से पीछे के रास्ते उसके अंदर दाखिल हो जाएगा। तो शॉर्टकट वे में वो इल्म हासिल करने के लिए जो शॉर्टकट है वो मुल्ला मौलवी के पास जाना है, इसलिए मोमिन मुल्ला मौलवी के पास जाता है। सर दिस इज माय आंसर।
کہ میں بول رہا تھا چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا صاف ثبوت وہیں سے ملتا ہے کیا؟ چاند کے ٹکڑے ہوئے یا نہیں ہوئے لیکن ہاں اس کے 2 ٹکڑے ضرور ہو جاتے ہیں. او بھائی بیچ سے جو درار آتی ہے چاند میں سدھارتھ بھائی وہیں سے تو کانٹیکسٹ نہیں چرایا گیا. گندی باتیں نہیں کرتے. ایک مومن آیا تھا اور وہ انتقالی ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لو.